حضرت داؤد علیہ السلام سے ترک اولا سرزد ہو گیا تو آپ ایک بیابان جگہ پر گئے اور آہوزاری کی۔ چلتے چلتے اس پہاڑی پر جا پہنچے جہاں ایک غار میں حضرت حزقیل علیہ السلام مصروف عبادت تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے جب پہاڑوں اور حیوانوں کا گریہ سنا تو سمجھ گئے کہ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ جناب داؤد علیہ السلام جب غار کے پاس پہنچے تو آواز دی، اے حزقیل علیہ السلام، اجازت ہے میں غار کے اندر آ جاؤں؟ حضرت حزقیل علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، آپ سے ترک اولا کا ارتکاب ہوا ہے۔ اسی وقت حضرت حزقیل علیہ السلام کو وحی آئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ترک اولا کی وجہ سے سرزش نہ کرو، بلکہ ہم سے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے عفو و عافیت طلب کرو، کیونکہ جب ہم کسی کو اس کے حال پہ چھوڑتے ہیں تو اس سے خطا ضرور ہوتی ہے۔ جناب حزقیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جناب داؤد علیہ السلام قریب پہنچے تو حضرت حزقیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی گناہ کا ارادہ کیا ہے؟ جواب آیا، نہیں۔ پھر پوچھا، کبھی غرور میں مبتلا ہوئے؟ جواب دیا، نہیں۔ پھر پوچھا، دنیا اور اس کی لذتوں پر دل آیا ہے؟ جواب آیا، ہاں۔ پھر پوچھا، آپ اس کا کیسے علاج کرتے ہیں؟ فرمایا، غار کے شگاف میں جاتا ہوں اور جو وہاں دیکھتا ہوں اس سے عبرت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام غار کے شگاف میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک لوہے کا تخت ہے جس پر پوسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، اور ایک تختی اس کے نزدیک پڑی ہوئی ہے جس پر یہ عبارت تحریر ہے، میرا نام ارواحی بن شلم ہے، میں نے 1000 سال حکومت کی، 1000 شہر آباد کیے، 1000 لڑکیوں سے شادی کی، لیکن میرا انجام دیکھو، خاک کا بستر ہے اور پتھر کا تکیہ ہے، جسم کیڑے مکوڑوں کی آماج گاہ بنا ہوا ہے، لہذا جو کوئی مجھے دیکھے دنیا کا فریب نہ کھائے۔